حضرت اویس قرنی کو لوگ پاگل اور مجنو کہہ کر، دیوانہ کہہ کر اینٹ اور پتھر مارتے تھے اور کہا، اے اویس، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کو بنا دیکھے اتنا پاگل پن چھا گیا ہے، دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ایسا دیدار ہو جائے، نبی کا کرم ہو جائے، ان کا فضل ہو جائے اور نبی کا دیدار ہو جائے تو میں اپنے ایمان کی تشنگی کو بڑھاؤں گا۔ کہا کہ میں اپنے ایمان کی تشنگی کو بڑھاؤں گا اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اتنا پیار حضرت اویس قرنی کو کہ آپ نبی اکرم صاحب الجود والکرم کی محبت میں پاگل اور مجنو کہلائے جانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے بڑا اچھا پیارا جواب دیا، ارے وہ دنیا کا بیتاش بادشاہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جس کو نبی سے پیار ہو اور لوگ اس کو دیوانہ کہیں، نبی سے پیار ہو لوگ پاگل کہیں تو وہ پاگل نہیں ہوتا بلکہ وہ عشق رسول میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، مشغول کیے ہوئے ہے، محبت رسول میں زندگی کو گزار رہا ہے۔ اس کو دنیا سے محبت نہیں بلکہ دنیا کے بنائے ہوئے رب، اور رب جس سے محبت کرتا ہے اس رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب، اگر میں تمہیں پیدا نہیں کرتا تو نہ بناتا میں اس زمین اور آسمان۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی زندگی کا معمول یہی رہا، یہی آپ سے پوچھا جاتا ہے، اے بلال تم نے اس نبی میں کیا دیکھا ہے؟ ابھی دیکھا بھی نہیں، نام سنا ہے، اور پھر بھی آپ نے اتنا پیار اور محبت کیا ہے کہ جسم سے لوگ کھال کھینچ رہے ہیں، آپ کے ناخون کو تراش رہے ہیں، آپ کے جسم کو تکلیف دی جا رہی ہے اور گرم ریت پر آپ کو لٹایا جا رہا ہے۔ جتنا گرم ریت ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کا نام لے رہے ہو۔ تو بلال حبشی نے کہا تھا، اے دنیا والو سن لو، میرے جسم سے کھال جا سکتی ہے، میرے جسم کی خون کی بوندیں جا سکتی ہیں، میرے جسم کی بوٹیاں بنا سکتے ہو، لیکن جو دل میں عشق رسول آ چکا ہے اسے تم مٹا نہیں سکتے، اسے تم مٹا نہیں سکتے۔ یہی کربلا کی دھرتی پر امام عالی مقام سے کہا تھا، اے امام عالی مقام یہ سنیے، آپ چاہو تو راستہ بدل سکتے ہو، ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوڑنے نہیں، راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو اس راستے پر چل دیتا ہے خدا کی قسم وہ نبی کا سچا غلام ہو جاتا ہے۔ اور میں تو نبی کا نواسا ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، اور میں حضرت فاطمہ الزہرا کا لال ہوں، علی کا شیر ہوں۔ خدا کی قسم میرے حسین فرماتے ہیں میں راستہ بدلنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں گمراہ ہونے والے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، اپنے رسول کی محبت کو بقا رکھنا ہے تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا۔ عشق رسول میں زندگی اگر جینا ہے تو 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کو کرنا ہوگا، ماں باپ کی فرما برداری کو کرنا ہوگا۔ اویس قرنی سے پوچھا، اگر تم اتنے ہی محبت رسول میں زندگی کو گزار رہے ہو، جاؤ مدینے میں آقا موجود ہیں، چل کر دیکھ آؤ، آقا علیہ السلام کا دیدار کر آؤ۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ سنو، ماں کی جو عزت ہوتی ہے، ماں کا جو وقار ہوتا ہے، کوئی مجھ سے آ کر پوچھے، ایک طرف اتنی محبت کہ لوگ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف ماں کا بڑھاپا ہے جو مجھے جانے نہیں دیتی۔ میں نے سنا ہے کہ جو نبی کا سچا وفادار ہوتا ہے، سچا غلام ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑتا ہے۔ میری بوڑھی ماں ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کمزور ہیں، لاغر ہیں، اپنے آپ کھانا چبا نہیں سکتی، بنا نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پانی نہیں پی سکتی، میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ اگر میرا رسول مجھ سے ناراض ہو گیا، میں اس کو مدینہ اگر چلا گیا دیکھنے کے لیے، ماں اگر بھوکی رہ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، محبت رسول میں کہیں فرق نہ آ جائے، میرے آقا کہیں مجھ سے نگاہوں کو نہ پھیر لے، اس لیے ماں کی خدمت میں لگا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، اگر تم میری تک پہنچنا چاہتے ہو، میری رحمتوں کا مزہ لوٹنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔